बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सोचो एक ऐसा इंसान जिसके दरवाज़े पर आने से पहले लोग महीनों से तैयारी करते हैं, जिसके हाथ से छुआ हुआ खाना बरकत वाला समझा जाता है, जिसके गुस्ल यानी नहाने का पानी लोग बचा के रखते हैं, जिसकी एक पर्ची यानी कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मरने वाले के साथ कब्र में डाला जाता है, और जिससे मिलने के लिए लोग हज़ारों रुपए का हदिया यानी कि तोहफ़ा लेकर आते हैं। ये कोई बादशाह नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा, मुस्लिम के दाई अल मुतलक। कल तक आपने शायद इनके बारे में कभी नहीं सुना था, आज के बाद आप ये भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले ये समझो कि दाऊदी बोहरा आखिर हैं कौन। ये एक अलग मुस्लिम फ़िरका है, यानी इस्लाम की एक अलग ब्रांच है, जो शिया इस्लाम की इस्माइली परंपरा से आता है। दुनिया में इनकी तादाद तकरीबन 10 लाख है और ये 45 से ज़्यादा मुल्कों में बसते हैं। इंडिया में गुजरात, मुंबई, राजस्थान में इनकी सबसे ज़्यादा आबादी है। पाकिस्तान, यमन, अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह ये पाए जाते हैं। ये कौम ताजिरों यानी व्यापारियों की कौम रही है। बोहरा लफ्ज़ ही गुजराती ज़ुबान के वहरवू से आया है, जिसका मतलब है व्यापार करना। आज भी ये लोग डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं। तालीम यानी पढ़ना लिखना इस कौम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी दीनी ज़िंदगी एक बहुत मजबूत मरकज़ी क़यादत के इर्द गिर्द यानी एक सेंट्रल रहबर के इरादे के आसपास घूमती है। अब जानते हैं इस पूरे सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई। इस्माइली शिया अकीदे के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद इमामत का सिलसिला चलता रहा। जब 21वें इमाम तैयब अबू अल कासिम ने सन 1132 में पर्दा नशीनी इख्तियार की, यानी वो लोगों के सामने आना बंद कर गए, गैब में चले गए, तब उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि उनकी नुमाइंदगी करने के लिए एक ख़ास ओहदा कायम किया जाए। इस ओहदे को कहा गया दाई अल मुतलक। दाई का मतलब है बुलाने वाला या दावत देने वाला, और मुतलक का मतलब है कुल इख्तियार रखने वाला, यानी ऐसी शख्सियत जो इमाम की तरफ से बिना किसी रुकावट के पूरी कौम की क़ियादत करे, यानी कि लीडरशिप करे। पहले ये दावत यानी दीनी मरकज़ यमन में था। पहले दाई सैयदना ज़ोएब बिन मूसा थे। फिर जब यमन में जुल्म बढ़ा, ये सिलसिला इंडिया आ गया। सन 1567 के बाद से ये दावत हिंदुस्तान ख़ासकर गुजरात में कायम हो गई, और तब से आज तक लगातार 53वें दाइयों का सिलसिला चला आ रहा है। 53वें दाई अल मुतलक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन 20 अगस्त 1946 को सूरत, गुजरात में पैदा हुए। उनके वालिद यानी उनके फादर 52वें दाई सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन थे, और दादा 21वें दाई सैयदना ताहिर सैफुद्दीन थे। मतलब 3 पुश्त से ये सिलसिला एक ही घर में रहा है। इन्होंने अपनी पढ़ाई सूरत की मशहूर इस्माइली दीनी दरसगाह अल जामियतुस सैफिया में की। अल जामिया का मतलब है जमा करने वाली जगह, और बाद में इजिप्ट के मशहूर अल अज़हर यूनिवर्सिटी में भी जान खुदी। जनवरी 2014 में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तब से 53वें दाई अल मुतलक के ओहदे पर फाइज़ हैं। दुनिया के बहुत बड़े रहनुमाओं से इनके ताल्लुकात हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी से लेकर दुबई के हाकिम और इजिप्ट के रईस तक सब ने इनसे मुलाकात की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के चांसलर भी ये रह चुके हैं। अब सबसे अहम सवाल कि ये दाई कैसे चुना जाता है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई वोट नहीं। इसमें एक ख़ास दीनी तरीका है जिसे नस कहा जाता है। नस का मतलब है मौजूदा दाई अपनी ज़िंदगी में ही अपने बाद वाले को यानी अपने सक्सेसर को मुकर्रर कर देता है। ये फराखा ऐलान है जो विटनेसेस यानी गवाहों के सामने होता है। अकीदे के मुताबिक ये कोई इंसानी फ़ैसला नहीं, बल्कि अल्लाह की तौक़ीद यानी इनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह की मदद और इल्हाम से होता है। ज़रूरी नहीं कि ये सक्सेसर दाई का बेटा ही होता है। कोई भी काबिल आलिम और मासूम नाम वाला फ़र्द हो सकता है, लेकिन आम तौर पर पिछले कई दाइयों का सिलसिला एक ही घराने में रहा है। एक ख़ास बात ये भी है कि नस बदली भी जा सकती है। अगर दाई को लगे कि कोई ज़्यादा काबिल है, तो वो पहली नस रद्द करके नई नस दे सकता है, और सिर्फ आखिरी नस मोतबर होगी। इस कौम में दाई का दर्जा इमाम के बराबर माना जाता है, और एक अकीदा ये भी है कि दाई मासूम होते हैं, यानी इमाम जिसे पाक, लेकिन सीधा मासूम नहीं। यही वजह है कि इनकी बात को दीनी हुक्म माना जाता है।
بوہرا مسلم کی عبادت میں کچھ چیزیں عام مسلم سے الگ ہیں۔ یہ لوگ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں جیسے باقی مسلم پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز میں عربک کے ساتھ فاطمید یعنی اسماعیلی دین کی کچھ خاص دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کی نماز میں تقرک ایک خاص حصہ ہے جو باقی فرقوں میں نہیں ہوتا۔ ہر بوہرا بالغ ہونے پر ایک قول لیتا ہے جسے میثاق کہتے ہیں۔ میثاق کا مطلب ہے عہد یا پکا وعدہ لیا جاتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ سے لیا جاتا ہے اور ساتھ میں داعی المطلق کی اقتداء یعنی پیروی کرنے کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بوہروں کے لیے ایمان میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بنا آپ بوہرا کمیونٹی کا حصہ نہیں ہوتے۔ ایک اور خاص رسم ہے عشارہ مبارکہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں میں پوری دنیا کے بوہرا مسلم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں سیدنا واعظ یعنی کہ تقریر کرتے ہیں۔ یہ تقریر گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوتی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ 2018 میں اندور میں ایک بار 1,50,000 بوہرا مسلم ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ زیرو ویسٹ ایونٹ تھا، یعنی کھانے کی ایک بھی چیز ضائع نہیں ہونے دی گئی۔ بوہرا مسلم کی ایک اور پہچان ہے ان کا لباس۔ مرد سفید اور سنہرے دھاگے کی ٹوپی پہنتے ہیں اور سفید کرتا پہنتے ہیں۔ یہ قومی لباس ہے، یعنی قوم کا خاص پوشاک۔ عورتیں ایک خاص رنگ برنگی چادر جیسی پوشاک پہنتی ہیں جسے ردا کہتے ہیں۔ یہ ان کا سرکاری دینی لباس ہے اور اس میں سر ڈھکا رہتا ہے۔ کھانے کا انداز بھی خاص ہے۔ بوہروں میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے کی روایت ہے جسے تھال کہتے ہیں۔ تھال کا مطلب ہے بڑی سی تھالی۔ ایک تھالی میں کئی لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے۔ کھانے کی بربادی یعنی ضائع کرنا ان میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نکاح یعنی شادی میں سیدنا کی رضا ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ رضا کا مطلب ہے اجازت یا آرزو۔ بنا سیدنا کی رضا کے نکاح پورا نہیں مانا جاتا۔ اسی طرح مرنے کے بعد دفن بھی کمیونٹی کے اپنے نیموں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر سیدنا کسی شہر یا کسی گھر میں تشریف لائے تو یہ دن ان لوگوں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ مہینے بھر پہلے سے صفائی، رنگائی، روشنی اور پھولوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں بہت زیادہ جذبات اور محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت اپنے آپ میں عجیب ہے۔ انہیں اپنا دائی ایک روحانی والد جیسا لگتا ہے۔ جب بھی لوگ سیدنا سے ملتے ہیں، خاص کر بڑے انتظاموں میں، تو ہدیہ لے کر آتے ہیں۔ ہدیے کا مطلب ہے تحفہ۔ یہ روایت بوہرا عقیدے کا حصہ ہے کہ دائی اللہ کا نمائندہ ہے، اسی لیے جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہ یا ولی کو تحفہ دیا جاتا تھا۔ ایک اور بات جو لوگ بتاتے ہیں، جب سیدنا کھانا کھاتے ہیں یا کھانے پر پھونکتے ہیں یعنی دعا یا دم کرتے ہیں تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیدنا کے غسل یعنی نہانے کا پانی برکت کی چیز ہے۔ یہ اسماعیلی اور صوفی عقیدے کی وہ پرمپرا ہے جس میں اولیاء یعنی اللہ کے خاص بندے کی ہر چیز میں برکت سمجھی جاتی ہے۔ یہ آفیشلی کمیونٹی کا حکم نہیں، لیکن لوگوں میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ اب اس راز کی بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ایک روایت جو بوہرا کمیونٹی کے اندر کہی جاتی ہے۔ جب کوئی بوہرا انتقال کرتا ہے یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے تو تجہیز کفن کے وقت ایک خاص توقیع یعنی تصدیقی پرچی یا خط سیدنا یا ان کے نمائندے کی طرف سے لکھی جاتی ہے جو میت کے ساتھ دفن ہوتی ہے۔ عقیدے کے مطابق یہ مرحوم کی امام تک سفارش ہے۔ یہ رسم کے بدلے میں ہدیہ دینے کی بات کچھ ایکس بوہرا اور ریفارمسٹ گروپ نے لکھی ہے، لیکن کمیونٹی کے اندر یہ محبت کی ایک روحانی رسم سمجھی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام کے اس ذہبیہ جواب کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن اور سنت کافی ہے۔ اسلامی علماء کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس درجے پر رکھنا کہ اس کی ہر چیز برکت کا ذریعہ ہو یا اس کی اجازت کے بنا زندگی کا کوئی بڑا کام نہ ہو، یہ اسلام کی اصلی تعلیمات کے خلاف ہو سکتا ہے۔ بوہروں کا یہ عقیدہ ان کا اپنا فرقتی سسٹم ہے۔ ہم انہیں غلط یا صحیح کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی برکت سیدھی ہوتی ہے، کسی انسان کے پانی یا پھونک سے نہیں۔ آج آپ نے جانا ایک ایسی قوم کے بارے میں جو دنیا کے 45 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے،
ایک ایسی کمیونٹی جس میں عبادت، کلچر، عقیدہ سب کچھ ایک انسان کے ارادے کے آس پاس بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے اور کسی خاص بحرہ روایت پر ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور سیدھا راستہ دے، آمین۔